بزرگ عزادار تھے، وہ نوحہ پڑھ رہے تھے تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا ان سے کہ یہ نوحہ آپ کب سے سن رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں 95 ایئرس کے تھے، کہتے ہیں میں اپنے بچپن سے سن رہا ہوں اور اسی طرز میں سن رہے ہیں، یہی طرز تھی اور یہی کلام تھا۔ ہم نے کوشش کی اس کلام کو دوبارہ سے نئے طریقے سے ریکارڈ کر کے ہم بھی شامل ثواب ہو جائیں، جیسے ہمارے آبا و اجداد اس کلام کو سنتے آ رہے ہیں، آنے والی نسلیں بھی اگر سنیں گے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ اس نیت سے پڑھا تھا، آپ سب میرے ساتھ مل کر دہرائیے گا۔ یہ ایسا کلام ہے جو کئی نسلوں سے چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ کئی نسلوں تک جاری و ساری رہے گا۔ سارے مل کر بولیں حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے، فلک دامن سے آ رہی ہے۔ کہاں ہے مکہ کہاں مدینہ، کہاں ہے مکہ کہاں مدینہ، کہ بولیے ام سلمہ، کہ بولیے ام سلمہ، سے جاگی ہے تیری صغرا، جو سے جاگی ہے تیری صغرا، سیکھنا سنا رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے، فلک دامن سے آ رہی۔ ہاتھوں کو اٹھائیں، غازی عباس کا علم کا پنجہ جن کو نظر آ رہا ہے وہ ڈائریکٹ دیکھیں، جن کو نظر نہیں آ رہا وہ اپنی آنکھوں میں تصور میں غازی عباس کے علم کا پنجہ لے کر آئیں۔ پنجہ ہے جلال دست خدا، جلال دست خدا، پنجہ ہے جلال دست خدا، پنجہ ہے جلال دست خدا، کا اس کا زینب کردار، اس کا زینب کردار، تعویذ وفا ہے مشکیدہ، تعویذ وفا ہے مشکیدہ۔ ہے حسین مولا، ہے حسین مولا، ہے حسین مولا، ہے حسین مولا، نکلا ہے تیرا گھر سے تو مار جنازہ، ہے حسین مولا، ہے حسین مولا۔ ظلم سے کربلا کا آغاز ہوا تھا، ہے حسین مولا، ہے حسین مولا، ہے حسین مولا، ہے حسین مولا۔ جس کے سینے میں دل بن کر حسین دھڑکتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پوری طاقت سے بولے سینے میں دل، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن میں حسین، سینے میں دل، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن میں حسین، آنکھوں میں عشقوں کا حساب ہے، ساون میں حسین، مانگا ہے اللہ سے جیون، جیون میں
حسین کربلا ہے میرا مسکن مسکن ہے حسین تم بھی کرو ہم بھی کریں ماتم حسین تم بھی کرو ہم بھی کریں مجلس حسین تم بھی پڑھو ہم بھی پڑھیں مجلس حسین تم بھی بنو ہم بھی بنے ظاہر حسین سر کاٹنے گیا جو میں سر کاٹنے سر کاٹنے گیا جو میں نزدیک تشنہ کا ہلتے تھے لب حسین کے ہلتے تھے لب حسین کے کہتے تھے کچھ ایمان شیخ نے کہا میں قریب گیا میں نے سنا تو لب پہ تھا عباس ہی کا میں نے سنا تو لب پہ تھا عباس ہی کا نام تڑپا لب فرات برادر حسین کا کربلا یہی ازل کا جذبہ جانتے ہو علی اصغر کے جو تیر لگا تھا وہ کیسا تھا 3 منہ والا تیر تھا جو بڑے جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا 3 منہ والا تیر تھا جس نے 3 کام کیے علی اصغر کا گلا زخمی حسین کے بازو زخمی اور ایک عجیب کام کیا تیر تھا تو میدان میں لیکن اس نے ماں کے کلیجے کو زخمی کر دیا کہ ہم لوگوں کو انرجی ملتی کہاں سے جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں یہ ممبر حسین کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں یہ پہلی محرم سے اب تک پتہ نہیں کتنے شہروں میں پڑھ کے روز کسی میں 1 شہر 2 شہر 3 شہر میں کئی سالوں سے میرا یہ روٹین ہے میں نے اس سال میں نے کہا چلو لکھنا شروع کرتے ہیں جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میں آج کی مجلس تک کی بات کر رہا ہوں کہ اب تک کا یہ تقریباً 57 دن ہو گئے پہلی محرم سے لے کر آج 28 صفر تک اس میں تقریباً 46,000 46,000 کلومیٹر بنتے ہیں جتنا حسین مولا نے عزاداری کروائی ہے اور پھر آگے میرا جملہ سن رہا ہے میں گول کس لیے رہا ہوں اور پھر اگر نوخانی کا دورانیہ لیا جائے تو آج کی نوخانی ابھی شروع ہوئی ہے 92 گھنٹے کی نوخانی پہلی محرم سے اب تک 57 دن میں اب میں آپ کو آگے بتاؤں یہ ساری چیزیں میں بتا کے رہوں اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا نہیں یہ مولا کی کرم نوازی ہے اور بتانے کی وجہ آخری جملہ سننا میں بول کیوں رہا ہوں یہ ساری چیزیں بتانے کی اور میں نے لکھنا کیوں شروع کیا سفر تو میں کئی سالوں سے یہ ایسے کر رہا ہوں اس سال لکھنا اس لیے شروع کیا کہ جب میں نے دیکھا تو 64 گھنٹے کی فلائٹ کا سفر 247 گھنٹے کی بائی روڈ ٹریولنگ کا سفر پاکستان کے 51 شہروں میں اب تک پڑھا 57 دنوں میں 1367 گھنٹے ہوتے ہیں جس میں سے صرف میں 25% سوئے ہوں باقی جاگا ہوں لیکن یہ سب سفر کرنے کے بعد ان سب سفر کرنے کے بعد کیونکہ یہ میں نے یہ صرف میں کہہ نہیں رہا آن ریکارڈ ہے یہ سب سفر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ فرحان علی وارث تم نے اتنے شہروں میں اتنے دن میں پڑھ دیا تم نے اتنے کلومیٹر کا سفر ایسے ہی طے کر دیا جو ایک عام آدمی کے لیے عام طور پر سفر کرنا مشکل ہے تو میں پہلا جواب یہ دوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے طور پر تو کبھی زندگی میں اتنا سفر کر ہی نہیں سکتا یہ صرف مولا کا کرم ہے یہ اس ذکر کی کرامت ہے لیکن اگر کوئی مجھ سے ابھی بھی پوچھے تو میں اس سے یہی کہوں گا کہ آج بھی عزاداری کا حق ادا میں نہیں کر سکا کیونکہ یہ عزاداری کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہم جب تھک جاتے ہیں آپ ہمیں انرجی دیتے ہیں آپ جب ماتم کرتے ہیں ہمیں انرجی ملتی ہے یہ کسی بھی پڑھنے والے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ جب آپ تھکے ہوئے ہوں اور آپ کے سامنے ماتمی کھڑے ہوں عزادار کھڑے ہوں آپ کے ساتھ نوحہ پڑھ رہے ہوں گریہ کر رہے ہوں تو آپ کی انرجی بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہر پڑھنے والا کہے گا بڑھتی ہے اور آپ جتنے گھنٹوں سے کھڑے ہوئے ہیں آپ کی انرجی بھی نوحے سننے سے یا مولا کا ذکر سننے سے بڑھ جاتی ہے